السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں کے گھر قرآن مجید رکھا رہتا ہے۔ ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ دیوار پہ یا الماری پہ اس کو بہت اہتمام سے اونچا کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں اس کی اتنی قدر ہے کہ ہم اس کو اونچا رکھیں۔ بلا شبہ یہ ایک عزت کی کتاب ہے۔ مدتوں گزر جاتی ہیں، اس کے غلاف پر مٹی دھول جمتی جاتی ہے۔ ہم اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، ہاں ہم اس کو جھاڑتے ہیں، پونچھتے ہیں، فقط اس دن جس دن ہمیں اپنے گھر کی تفصیلی صفائی کرنی ہو۔ یہاں تک کہ رمضان آ جاتا ہے، ہاں تب ہم اس کو اس اونچی جگہ سے اتارتے بھی ہیں، اس کو جھاڑتے بھی ہیں، اس کے غلاف کو دھوتے بھی ہیں اور نہایت عقیدت سے اس کو چومتے ہیں۔ پھر رمضان میں پڑھ کے جیسے مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو ہمارے گھر قرأت کی آواز سے گونجتے ہیں۔ رمضان میں اٹھتے بیٹھتے اس قرآن سے ہمارا ناطہ جڑا رہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہمارا ناطہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ واپس اپنی اسی جگہ، اسی اونچائی الماری پہ یا دیوار میں ٹنگی ہوئی ایک ریک پہ چلا جاتا ہے۔ سورہ مزمل میں آتا ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم قرآن کو پڑھو جتنی جتنی تمہیں آسانی ہو۔ یعنی اس قرآن سے ہمارا سارا سال تعلق ہونا چاہیے۔ اس قرآن کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اجازت اور سہولت دی ہے کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی سہولت ہو۔ اگر آپ بہت مصروف ہیں تو ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ میرے بندوں کو اور بہت ساری مصروفیات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس قرآن کو نہ بھولیں، تاکہ قیامت کے دن پیغمبر اسلام محمد علیہ السلام جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کریں اور یہ نہ فرمائیں کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تب بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا؟ تب کیا ہمارے پاس موقع ہوگا کہ اپنے نبی کی اس شکایت کو دور کر سکیں؟ وہ نبی جو قیامت کے دن امتی امتی فرمائیں گے، تب کیا ہم اپنے نبی کے آگے سر اٹھانے کے قابل رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے سورہ قصص میں یہ بھی فرمایا کہ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ویسے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن، اس کو پڑھنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ ہم نے یہ آپ پر اسی لیے وحی کیا ہے کہ آپ قوم کو سمجھائیں، پوری دنیا تک اس کا پیغام پہنچائیں، لوگ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے احکام کو سمجھیں
اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے پیغمبر صبح کے وقت نماز میں قرآن پڑھو، کیونکہ اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کو یکسوئی ہوتی ہے اور طبیعت قرآن کو پڑھنے کی طرف مائل بھی ہوتی ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ خاموشی میں اللہ کا قرآن سنا اور پڑھا جائے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، حالانکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت انسان آرام کر کے جب اٹھتا ہے تب وہ اللہ کے قرب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ بھی اپنے شان نزول کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو معاف کر دوں، مگر ہم یہ پکار نہیں سنتے اور سمجھتے ہیں کہ تہجد صرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ فرض تھی، حالانکہ یہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اس وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کا قیام کرنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آیت میں آگے آتا ہے کہ امید ہے کہ اس طرح یعنی تہجد پڑھنے سے تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت میدان محشر کی تنگی میں جب لوگ اپنے اعمال کے حساب میں تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ امت آئے گی اور ان کے ہاتھ مبارک سے جام شفاعت نوش فرمائے گی۔ تو اسی لیے اس آیت میں یہی آتا ہے کہ تیرا رب مقام محمود سے تجھے نوازے گا۔ اسی لیے نماز کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جب کوئی شخص یہ پڑھے گا تو اس دن قیامت کی تکلیف میں تنگی میں جب انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا تب اس کو یہ شفاعت نصیب ہوگی۔ تو مقصد یہاں کہنے کا کہ قرآن پڑھنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں بھی جو انسان اس کو رات کے وقت پڑھے گا، نیند سے اٹھ کے پڑھتا ہے، تب اس کے دل کی عجب طبیعت ہوتی ہے، تب وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ اس کی ساری تنگیاں، اس کے سارے مسئلے ختم کر کے اس کی حاجت روائی کرے، اس کی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں سورہ مزمل میں کس قدر اللہ محبت سے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
رات کا کچھ حصہ، آدھا یا ایک تہائی قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو اندازہ کر سکتا ہے دن کا اور رات کا۔ یعنی آج تو گھڑیاں ایجاد ہو گئیں، ہمیں پتہ لگ گیا کہ رات آدھی اس وقت ہوگی، دو تہائی اس وقت، فجر اس وقت، مغرب اس وقت۔ لیکن وہ وقت جب گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندازے کے مطابق قیام کرتے تھے، تو کچھ لوگ اس میں تنگی بھی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے بھی درگزر کیا، یعنی اللہ کو اپنے بندوں پہ اتنا پیار آیا، ان کی مشقت پہ اس قدر اللہ کو خوشی ہوئی کہ اب اللہ نے حکم دیا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کی تلاوت کرو جس قدر آسانی سے کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، رحیم بھی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی دن کو کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض بھی ہوگا جو رات کا لمبا قیام نہیں کر سکتا ہوگا، یعنی قیام میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوگا۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں معاش کی تلاش کرتے ہوں گے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، یعنی جن کے ذمے ان کے خاندان کی معیشت، ان کو کھلانا بھی ہوگا۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر ایک جماعت وہ بھی ہوگی جو جہاد میں مصروف ہوگی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی جتنا میسر ہو، جتنا تم تنگی میں نہیں آؤ، آسانی ہو تمہیں، تو تم قرآن پڑھ لیا کرو۔ پھر آگے آیت میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، بہترین قرض۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تم اپنے نفس کے لیے جو کچھ بھی خیر آگے بھیجو گے، وہ خیر نیکی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تم یقیناً، بالکل یقیناً آخرت میں اس کو پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اس کے باوجود تم اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ دیکھیے میرا رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اور اس آیت کو میں پھر دہراؤں گی کہ اللہ کے آگے میرے پیارے نبی ہماری یہ شکایت نہ کر پائیں کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم از کم اس قرآن کو طاقوں میں رکھا نہیں رہنے دیں۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ہو سکے اس قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل بھی کیجیے، اور دوسروں تک بھی یہ میسیج پہنچائیے کہ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ہم مردوں کو پڑھ کے بخشیں، اور اس لیے نازل نہیں ہوا کہ سال میں ایک بار پڑھ کے ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔
قرآن کا حق یہ ہے ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، راتوں کی خاموشی میں پڑھیں، دن کی ان گھڑیوں میں پڑھیں جن میں ہمیں کوئی کام نہیں ہو، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو اونچائی پہ بھلے رکھیے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب مذہب کے کچھ اوراق مبارک ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکیے کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی ان پر رکھتے تھے۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ آپ اس کو عزت سے رکھیں، کسی عام کتاب کی طرح نہیں رکھیے، مگر عزت سے محبت یہ ہے کہ فخر جتنا بھی ہو سکے، جب بھی ہو سکے اس کو کھول کے ضرور دیکھیے۔ آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل اس کو کھولنے سے بھی، اس کی برکت سے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں۔